تو بچیوں کا زندہ دفنانا بند. زور سے بولو زندہ دفنانا بند. اور زور سے بولو زندہ دفنانا بند. اور جب اسی رحم و کرم کی ایک کرن بھارت میں خواجہ کے نام سے چمکی تو یہاں بھی زندہ عورتوں کو جلانا بند. سبحان اللہ. ارے تم تو ووٹ کے لیے، سپورٹ کے لیے، بیجا نوٹ کے لیے سلوگن دیتے ہو. میرے نبی نے تو کردار دکھا دیا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. بیٹی کو بچایا کیسے جاتا ہے، بیٹی کو پڑھایا کیسے جاتا ہے. یہی تو سیرت مصطفیٰ کا آئینہ ہے میرے دوستو. الحمدللہ آج انڈیا کے ماحول میں بہت سارے باذوق لوگ بچیوں کا مدرسہ بنا رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ایک بچی جب مدرسے میں پڑھتی ہے تو بچی نہیں پڑھتی، پورا گھر پڑھتا ہے. اور یہ بہت ہی خوش آئند ہے، بہت ہی بہتر ہے. اور کتنا ہی شاندار ہے کہ جب اس کا آج افتتاح بخاری کا جلسہ ہو رہا ہے تو حضور غریب نواز کا عرس بھی ہے. آپ ذرا سوچیں. میں ان روایتی واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا جنہیں آپ بچپن سے لے کے 55 تک سنتے آ رہے. اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہے انشاءاللہ. میں ان سب سنتے آئے. ارے بھارت کا سنی اگر نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ اسے بول دیجئے یار. سبحان اللہ. سب اپنی جگہ. آئیے پھر ذہن کو وہیں لائیے کہ غریب نواز کا مشن کیا تھا. صرف یہ نہیں کہ مسلمان بنو، بلکہ مسلمانوں کے اسلام کو بچاؤ. ایک ہی ساتھ دونوں کا، آمنو پر بھی اور آمینو پر بھی. شریعت اور طریقت کا مجموع بحرین بن کے خواجہ پلا رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک بعض اولیاء کا ایسا مقام ہے جنہیں اللہ کے سوا دوسرا نہیں جانتا. سارے اولیاء میرے سر کا تاج ہیں. ہم چشتی بعد میں ہیں، سنی پہلے ہیں. قادری بعد میں ہے، سنی پہلے ہیں. رضوی بعد میں ہے، سنی پہلے. یہ سب بات کی چیز ہے. اور عجیب سوال ہے یار. امتحان میں جو سوال آتا ہے اسٹوڈنٹ وہی کامیاب ہوتا ہے جو اس سوال کی تیاری کرے. ہم سے سوال کچھ اور پوچھا جائے گا، ہم تیاری کچھ اور کر رہے ہیں. پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے اور ہم تیاری کر رہے ہیں تیرا پیر کون ہے. ماں دیدو کا تیرا دین کیا ہے یہ سوال ہوگا اور ہم تیاری کر رہے ہیں تیرا سلسلہ کیا ہوگا. ماں کنتا تقول فی شأن ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے. تیاری یہ کرنی چاہیے. اور ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کے اپنے سلسلے کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یا ہم تم کو کیا کہا کرتے تھے تم ہم کو کیا کہا کرتے تھے. اس میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے صحیح پریپریشن کرو. کامیاب وہی ہے جو بہترین پریپریشن کرے. غریب نواز نے مسلمان بنایا بھی ہے اور مسلمانوں کو بچایا بھی. اس لیے سارے اولیاء کا قدم میرے سر پر، سب میرے آقا زادے ہیں، سب سرتاج ہیں. میں مقام کی بات نہیں کرتا. مقام کس کا کیا ہے اللہ جانے. میں اسٹیٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ جانے. میں اسٹینڈرڈ کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ جانے. میں سروس ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ سمجھتے ہو سروس ریکارڈ. ارے یار تھانے کے اندر ایس پی بھی تھا، ایس ایچ او بھی تھا اور وہ کانسٹیبل بھی تھا. ایک آتنکوادی گھر تھانے میں گزرا، کانسٹیبل میں بندوق اٹھائی مار دیا. تو بڑا کام کس نے کیا؟ کانسٹیبل نے کیا نا، حوالدار نے. تو اگرچہ ایس پی کا عہدہ بڑا ہے، ایس ایچ او کا بڑا ہے، مگر انعام انہیں نہیں ملے گا. انعام اسی کانسٹیبل کو ملے گا کہ اس نے ایک آتنکوادی کو دھر گرایا. سروس ریکارڈ دیکھا جاتا کہ سروس کس کی کیسی تھی. تو میں سروس ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا؟
سبحان اللہ. الحمدللہ میری رگوں میں اگر غوث پاک کا ڈی این اے ہے تو غلامی کا غریب نواز کا پٹا اپنا. سبحان اللہ. میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں توجہ سے سننا. سروس ریکارڈ کہ کروڑوں ولیوں میں، لاکھوں اولیاء صدیقین میں صرف غریب نواز، چاہے انڈیا ہو یا انڈیا کے باہر، صرف غریب نواز تنہا ایسا اللہ کا ولی ہے جس نے 2-4 نہیں بلکہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ اسلام. سبحان اللہ. یہ انبیٹن سروس ریکارڈ صرف غریب نواز کا ہے. تبھی تو ہر بھارتی انہیں نمن کرتا ہے، سلام کرتا ہے. دوسرا سنو، حضرت ملک محمد جائسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پدماوت کا نام سنا ہے نا؟ پدماوت کتاب جو ہے، جو ایم اے کے اسٹوڈنٹ کو پڑھائی جاتی ہے، ہندی ساہتیہ کی بہت مشہور کتاب. اس کے جو رائٹر ہیں حضرت ملک محمد جائسی اشرفی رحمت اللہ، اور اس کا پہلا جو شلوک ہے وہ مخدوم پاک کے نام سے شروع کیا، میر اشرف جہانگیر کے. حضرت شاہ مبارک اشرف دودلے جائسی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ. تو انہوں نے فارسی میں کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ لاکھوں اولیاء صدیقین، صرف 2، کتنے زور سے بولو؟ 2. صرف 2 ایسے ولی، صرف 2 جنہوں نے ترک سلطنت کی. اللہ کی راہ میں بڑھنے کے لیے کسی نے گھر چھوڑ دیا، کسی نے مکان، کسی نے دکان، کسی نے کھیت کھلیان، کسی نے اپنی سنتان، کسی نے بیوی بچوں کو، کسی نے اپنا شہر، کسی نے اپنا ملک چھوڑ دیا. لیکن 2 ایسے گزرے جنہوں نے تخت اور تاج اور حکومت کو لات مارا. They were king, but then they gave up the kingdom on the way of Almighty Allah. King تھے لیکن اپنے کingdom کو لات مار دیا. صرف 2، اور وہ دونوں کو یاد نہیں. ایک سلطان ابراہیم بن ادہم، دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر. سبحان اللہ. ملک محمد فرماتے ہیں کہ اسی ترک سلطنت کی وجہ سے بئی وجہ برہمہ اولیاء فضیلت دارن کی ایک خاص قسم کی فضیلت ان دونوں کو اولیاء پہ حاصل ہے، ایک خاص قسم کی. اسی وجہ سے ایک سلطان ابراہیم بن ادہم، دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر. چشتیوں اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم، یہ دونوں بزرگ کہیں اور نہیں، سلسلے چشتیہ میں. اور سلسلے چشتیہ میں ایک غریب نواز کے پیروں میں ہے، دوسرا غریب نواز کے مریدوں میں ہے، اور میرا خواجہ 2 تاریخ السلطنت کے بیچ میں چمک رہا ہے. ایک سے نور لے رہا ہے، دوسرے کو نور دے رہا ہے. یہ ہے سلسلہ علیہ چشتیہ. اتہاس گواہ، جس وقت ناموس رسالت محمدی کو چیلنج کیا گیا اور امکان کذب باری پر اصرار کیا گیا، اور اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کے ذریعے لوگوں کے دماغ میں یہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے تو جھوٹ پہ بھی قادر ہے. بتائیے ایسے لوگ چلے ہیں یہ ثابت کرنے کی اللہ ہے کہ نہیں؟ تم ان جاہلوں کو سنتے ہیں جن کے بابا دادا اپنی کتاب میں لکھے ہوں کہ اللہ کے لے لائی معاذ اللہ رب العالمین، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. وہ ثابت کرنے چلا ہے does God exist؟ سوچ کے سیکھا تھا. دادا نے یہ کہا تھا، نانا نے کہا تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا معاذ اللہ، اللہ بھی گناہ کر سکتا ہے کیونکہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. لوگ توہین الہیت اور توہین رسالت کا بازار گرم کر رہے تھے. ایسے موقع پہ جس مرد آہن، جس بدر جلیل نے سب سے پہلے کفر کا فتوہ اس جماعت کو دیا، وہ کوئی اور نہیں، وہ علامہ فضل حق خیر آبادی سلسلہ چشتیہ کے بزرگ. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر
پہلا مناظرہ ہوا سنی اور سلفیوں کا، مدراس کی سرزمین تھی، مناظر ادھر سے بڑے بڑے سعودی لوگ عربی بولنے والے آئے تھے، بن باز نے بھیجا تھا، مگر اس وقت خواجہ کے بھارت سے جو مرد آہن چنئی کے مسجد والا جہاں میں جم کر بولا اور اللہ کی وحدانیت پر بالکل تیرت ہدف بیان دیا، وہ کوئی اور نہیں، شاہ عبدالعلی فرنگی محلی، وہ بھی چشتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولویوں چشتیوں کو ہلکے میں مت لیا کرو۔ اور سنو، جس وقت اس وہابیت و سلفیت نے دیوبندیت کا لباس پہنا، جب انہوں نے تقلید کا لباس پہنا، انہوں نے سوچا یار ہماری ٹوپی اسٹائل زور سے آمین کہنے سے لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ایک کام کرتے ہیں، اب ہم بھی حنفی رہیں گے، ہم بھی شافعی رہیں گے، ہم بھی حنبلی رہیں گے، ہم بھی مالکی رہیں گے، ہم بھی دعا تعویذ چھوچا کریں گے، ہم بھی مرید کریں گے، ہم بھی لنگر پکائیں گے، بس ہمارا معاملہ الگ، ان کا الگ۔ تقلید کا لباس پہن لیا، اور لباس پہن کر اس سے پہلے کہ کچھ بکواس کرتے، سہارنپور کی فضا میں ایک غلط فہمی پھیلا دی کہ سب کچھ کرو لیکن فاتحہ نہ کرو، سب کچھ کرو لیکن میلاد نہ پڑھو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ قربان جاؤ اس پتلے جلیل پر جس نے انگریزی حکومت کی پشت پناہی کی پرواہ نہ کی اور ان کے عقائد پر تھوکتے ہوئے جو کتاب لکھی وہ تھی انوار ساتحہ، در ثبوت میلاد و فاتحہ، تقریباً 150 سال پہلے لکھ کر ان کے منہ پہ ماری، وہ کوئی اور نہیں، وہ مولانا عبدالسمیع رائے پوری سہارنپوری چشتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہلکے میں نہ لینا، پروپیگنڈے کے پیچھے مت بھاگو، سچائی کے پیچھے بھاگو۔ قربان جاؤ، قربان جاؤ مسلمانوں، کیسا حال تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا کا محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ ابھی علم اپنے والد سے سیکھ رہے، 4 سال کی 8 سال کی عمر ہے اور بڑے بڑے معاملات ہو گئے۔ چشتیوں نے بات دور سنبھال لی تھی، پوری جتن کے ساتھ سنبھالی۔ ارے جس مفتی صدر الدین زردہ نے دہلی کے منبر پہ فتویٰ دیا وہ کوئی اور نہیں، وہ بھی چشتی تھا۔ جس شال رسول مارہ روی نے سینے سے لگا کر احمد رضا کو سب کچھ دیا وہ بھی کوئی اور نہیں، چشتی تھا۔ یہ غریب نواز کے قدم میمنت لزوم کا صدقہ ہے میرے دوستو، یہ ان کی ادھرن ہے، یہ ان کی ترچھت ہے۔ خدا کی قسم ایسا لگتا کہ میرا خواجہ رنگ بدل کر کبھی احمد رضا کی شکل میں، کبھی محدث اعظم کی شکل میں، کبھی مفتی اعظم کی شکل میں، کبھی کسی کی شکل میں، کبھی شیخ الاسلام کی شکل میں، کبھی سرکار کلا کی شکل میں آ کر یہ بتا رہا ہے کہ چہرہ بدلتا رہے گا، جلوہ نہیں بدلتا۔ نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز۔ اسی لیے ہم اس جشن کو عید چشتیہ کہتے ہیں کہ خواجہ نہ ہوتے تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے۔ میں سیدوں کے بارے میں نہیں کہتا کیونکہ ان کو دین جو ہے کسی کے در سے نہیں اپنے گھر سے ملا ہے، لیکن دوسروں کا کیا حال ہوتا۔ اس لیے ہم ایک سچے بھارتی ناگرک ہونے کی حیثیت سے، ایک سچے ذمہ دار سنی ہونے کی حیثیت سے ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم چاہے قادری ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہمارا ضمیر جو ہے وہ چشتی ہے، کیا ہے؟ اور وہ چشتی رہے گا، کیونکہ اگر تو چشتی نہیں تو تیرا ابا تو ضرور چشتی ہے، وہ نہیں تو دادا تو 100% ہوگا، وہ نہیں تو پردادا تو ڈیفینیٹلی ہوگا، وہ نہیں تو وہ دادا ہوگا جس نے خواجہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے کلمہ۔ اس لیے ہم چشتیوں سے کسی قسم کا بغض نہ رکھو، مل کے رہو، اور اے ایمان والو سچے ایمان کے ساتھ رہو، پکے ایمان کے ساتھ رہو۔ مثالیں کئی ایک تھی لیکن میں نے آپ سے کہا کہ میں وہ 2020 والا آج ماحول ہے تو جو کچھ بھی دیا ہے اسے لے کے جاؤ، نماز کی پابندی رکھو،
تاکہ شریعت پہ عمل ہوتا رہے اور کسی صاحب حال کے حال سے اپنا حال ملا لو تاکہ طریقت پہ عمل ہوتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. الیکشن ہے نا، اس میں پتہ نہیں کس کا الیکشن. مجتبی مصطفیٰ رو سلام سرور انبیاء